وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 37۔ تو سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کو اللہ کی نظر کیا اور ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ تو مریم علیہ السلام اور ان کی ذریت یعنی ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان مردود سے محفوظ رکھنا۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں فتقبلہا، تو قبول کر لیا اس کو، ربہا، اس کے رب نے۔ تو اللہ نے ان کا نذرانہ جو انہوں نے نظر کیا حضرت مریم کو، ان کو بھی قبول کیا اور ان کی اس دعا کو بھی قبول کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کی بیٹے حضرت عیسیٰ کو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان لگ جاتا ہے۔ تو یہ وہ واحد والدہ اور ان کے بیٹے ہیں اس دنیا میں جن کو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود سے محفوظ رکھا۔ اللہ نے یہ بھی دعا ان کو، ان کی قبول کی، والدہ کی۔ بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا، اور قبول بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا؟ ساتھ قبولیت کے بہت عمدہ طریقے سے ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور ان کی پھر اللہ نے پرورش کی، نشو و نما کی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی نباتاً حسنا، پرورش کرنا بہت اچھی۔ اللہ نے ان کو بہترین طرز پر، بہترین طریقے پر ان کی اللہ تعالیٰ نے پرورش کی، بہت پاکیزہ کیا حضرت مریم کو، اور پاکیزہ زندگی انہوں نے گزاری۔ وَكَفَّلَهَا، اور کفالت کی اس کی، زکریہ علیہ السلام نے۔ یہ بھی اس وقت کے نبی تھے حضرت زکریہ علیہ السلام، اور یہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، اور حضرت زکریہ اس وقت جو ہیں وہ ہیکل سلیمانی کے مجاور بھی تھے، یعنی وہاں پر وہ عبادت گزاروں میں سے تھے اور وہیں رہتے تھے۔ تو حضرت مریم نے جو تھیں وہ حضرت زکریہ کی کفالت میں رہیں، یعنی کتنی زبردست طریقے کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی کہ ایک نبی نے ان کی پرورش کی۔ کلما، اب ایک بہت دلچسپ قصہ یہاں سے بیان ہو رہا ہے۔ کلما، جب کبھی داخل ہوتے علیہا، اس پر، مریم پر، یعنی حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ ہیکل سلیمانی میں جا کر رہنا شروع ہو گئی، کیونکہ اللہ نے ان کی نظر قبول کر لی تھی۔ نبی نے ظاہر ہے بتا دیا ہوگا سب کو کہ اللہ نے نظر قبول کر لی ہے، تو اب مریم جو ہیں وہ یہاں رہیں گی مسجد کے اندر۔ تو ان کو ایک چھوٹا سا وہاں پر خیمہ لگا دیا گیا، یا ان کا ایک حجرہ بنا دیا گیا وہاں پر، جہاں پر وہ عبادت کیا کرتی تھی حضرت مریم۔ تو جب کبھی زکریہ نبی داخل ہوتے تھے، زکریہ علیہ السلام، محرابہ علیہا زکریہ المحرابہ، محراب میں جب بھی وہ داخل ہوتے تھے، یعنی جب بھی وہ اس حجرے میں جاتے تھے حضرت زکریہ حضرت مریم سے ملنے، وجدا، وہاں پاتے، عندہا، اس کے پاس، رزق، یعنی رزق سے اب یہ ہے کہ کس طرح کا رزق وہ وہاں پاتے تھے، کچھ ان یوزول چیزیں تھیں۔ یعنی بہت سارے لوگوں نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ وہاں پر میوے اور پھل ہوتے تھے، غیر موسمی پھل وہ وہاں پر پاتے تھے، لیکن ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ رزق سے مراد تو ہر چیز ہے نا۔ اب یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کا رزق وہاں پر پاتے تھے، کچھ ان یوزول چیزیں وہ پاتے تھے۔ کچھ مفسرین نے اس کی یہ بھی تفسیر کی ہے کہ وہ علم و حکمت کی بہت ساری باتیں، جب وہ حضرت مریم سے بات کرتے تھے تو وہ علم و حکمت کی باتیں کرتی تھیں، تو وہ بھی ایک ان یوزول چیز تھی۔ ظاہر ہے علم بھی اللہ کی طرف سے ایک رزق ہی ہے۔ پھر کھانے پینے کا سامان وہاں پر وہ پاتے تھے، تو وہ کچھ ان یوزول چیزیں تھیں جو ان کے محراب میں وہ دیکھتے تھے حضرت مریم کے۔ اب سوچیں کہ نبی ہیں مگر ایک چھوٹی بچی کے کمرے میں جب وہ جاتے ہیں اور وہاں پر وہ ایسی چیزیں وہ دیکھتے ہیں ان یوزول، تو ظاہر حیران ہوتے ہوں گے۔ قولا، وہ کہتے، یا مریم، اے مریم، انا، کہاں سے، لکی ھذا، تیرے لیے ہے یہ سب، کہاں سے مطلب آتا ہے یہ سب کچھ تیرے پاس؟ وہ پوچھتے ہیں حضرت مریم سے۔ قالت، کہنے لگی، ہوا، وہ، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے، یعنی جو بھی رزق آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، جو بھی ان یوزول چیزیں آپ میرے پاس پاتے ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یرزقو من یشاء رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے۔ سبحان اللہ کہ وہ کہتی ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ خدا جانے کہ وہ وہاں پر کیا کیا چیزیں وہاں پر وہ موجود ہوتی ہوں گی ان کے حجرے میں، ان یوزول پھل، کھانے کی چیزیں، علم و حکمت کی باتیں، پتہ نہیں کیا کیا وہ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ ان کو فراہم کر رہا تھا حضرت مریم کو وہاں حجرے کے اندر۔ تو زکریا جب بھی کبھی جاتے حجرے میں تو وہ وہاں پر وہ ان یوزول چیزیں وہ پاتے، تو مریم سے پوچھتے تو مریم کہتی کہ یہ سب اللہ کی طرف سے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب ہے رزق عطا کرتا ہے، یعنی جنت کے پھل فروٹ آیا کرتے تھے ان کے پاس، سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس۔ اچھا یہ تو ایک واقعہ ہے، لیکن اس سارے قصے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس آیت کو دوبارہ سے جو ہے نا اس میں سے وہ سب چیزیں نکالوں گی جو ہمارے جو ہے وہ سیکھنے کی ہیں۔ تو ہم نے ترجمہ تو پڑھ لیا، ہمیں سمجھ بھی آ گیا کہ واقعہ کیا ہوا تھا، لیکن یہ کہ اب ہم اس سے کیا ہم کیا سیکھیں گے اپنی زندگی میں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ آڈیو میں جو ہے ان آیات کو دوبارہ سے ریوائز کروں گی۔ آج کے لیے اتنا رہنے دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔